حکیم لقمان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں انسان کو رزق اتنا ہی ملتا ہے جتنا مقدر میں ہو، زیادہ کی خواہش کرنا خود فریبی ہے۔ حکمت متناہی کی باتیں اذہان و قلوب پر مثبت اثر ڈالتی ہیں۔ دینی تعلیم ضرور حاصل کرو۔ کامیاب زندگی اگر چاہتے ہو تو دینی تعلیم پانے کے لیے ہر ممکن کوشش کرتے رہو۔ اللہ تعالیٰ بندے سے نیک اعمال کا طالب ہے، لہٰذا نیک اعمال کر کے اللہ تعالیٰ کی رضا و خوشنودی حاصل کرو۔ کسی کی برائی کو اچھالنے سے اس کے دل میں برائی کو چھوڑنے کا جذبہ نہیں پیدا کیا جا سکتا۔ اگر کسی کو سیدھے راستے پر لانا ہے تو اسے تنہائی میں نصیحت کرو۔ بھلائی اور نیکی یہ ہے کہ تو اپنے مسلمان بھائی کو برائی سے بچانے کے لیے اپنی ہر ممکن کوشش کرے۔ کسی کو برائی کے چنگل سے نجات دلانا اور نیکی کی طرف راغب کر دینا بہت بڑی نیکی ہے۔ ہر قوم کی کوئی شدید خواہش ہوتی ہے اور میری خواہش مال و دولت کو بے دریغ خرچ کرنا ہے۔ صلہ رحمی اور غم خواری مجھے بھوک کے وقت، عمدہ کھانے اور پیاس کے وقت ٹھنڈے مشروب سے زیادہ محبوب ہے۔ دعا کے بدلے ایسی دعا دو جو تمہارے حق میں کی گئی دعا سے زیادہ بہتر ہو۔ بیہودہ باتیں مصیبت کی طرف کھینچتی ہیں۔ اپنے آپ کو اس قدر کبھی بلند نہ بناؤ کہ پڑوسی بھی تم سے نفرت کرنے لگ جائے۔ وہ بندہ بے دین ہے جو بلا تحقیق توحید پر کلام کرے اور اس کا کلام نرا جھوٹ ہو۔ نفس پر حکمرانی چاہتے ہو تو لباس فاخرہ اور بستر شاہانہ کے بجائے زمین کو اپنا مسکن بناؤ اور فخر کے بجائے عاجزی اپناؤ۔ نا امیدی میں ایک خرابی یہ ہے کہ اس سے عمر گھٹتی ہے اور گناہ لازم آتا ہے۔ گلے شکوے سے اپنی زبان کو بند رکھو گے تو زندگی میں راحت و سکون میسر آئے گا، ورنہ مصیبتوں اور پریشانیوں میں گھرے رہو گے۔ روزہ تمام عبادتوں کا سردار اور باطن کی اصلاح کے لیے نادار و نایاب ہے۔ ساری کی ساری عزت تو اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ اے مومنو، اس بات کو اچھی طرح سمجھ لو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ جتنا انسان دولت کے پیچھے بھاگتا ہے اتنی ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ذلت ملتی ہے۔ حکمرانوں کی صحبت تو جلانے والی آگ ہے، جو ان کے قریب جاتا ہے جل جاتا ہے۔ صادق اور سچے لوگوں پر نزع کا عالم طارب نہیں ہوتا، وہ خوشی خوشی رخصت ہو جایا کرتے ہیں۔ خالق کا عرفان حاصل کرنے کے لیے خود اپنی ذات کا عرفان ضروری ہے، اور اپنی ذات کا عرفان یہ ہے کہ اپنے اندر موجود اللہ کے نور کا مشاہدہ کرتے رہیں۔ با کمال اور با جمال ہے وہ عورت جو با سلیقہ ہو اور اپنے سلیقے سے دوسروں کے دل مو لے۔ بدترین فقیر وہ ہے جو امراء کے دروازوں کا چکر کاٹتا پھرے، اور بہترین امیر وہ ہے جو فقراء کے دروازوں پر آئے۔ جب مال، دنیا اور شہوت کا مرض لاحق ہو جائے تو اس سے بڑے بڑے فتنوں کے سوتے پھوٹ پڑتے ہیں۔ دل کے تالے کی چابی محبت کے مسکرانے پر منحصر ہے۔ دوستوں سے ملاقات کے وقت ان کے معاملات میں لاپرواہی، بے نیازی اور روکھا پن اختیار نہ کرو، بلکہ پوری طرح ان کی طرف متوجہ رہو۔ زندگی میں ہمیشہ وہ لوگ پرسکون رہتے ہیں جو پوری نہ ہونے والی خوشیوں سے زیادہ ان نعمتوں پر شکر کرتے ہیں جو انہیں اللہ نے عطا کی ہیں۔ ہر عبادت کا پتہ نہیں ہوتا کہ وہ قبول ہے یا نہیں، مگر درود شریف ایسی عبادت ہے جو ادا ہوتے ہی قبول ہو جاتی ہے۔ جو عمل رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ہے اس پر عمل کرو، اور جو کام رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہیں کیا اسے چھوڑ دو۔ جو کپڑے حلال رزق سے بنائے گئے ہوں وہ کبھی پرانے نہیں ہوتے۔
بیوی چاہے کتنی بھی مالدار ہو مگر کفالت شوہر کے ذمے ہے۔ اگر زمانہ قضاءت میں کوئی ایسی بیماری لاحق ہو گئی ہو جس کی وجہ سے مجلس قضاءت میں بیٹھنا ممکن نہ رہے تو جتنے دن بیمار رہے اتنے دن کی مقدار اپنی تنخواہ میں سے کاٹتا رہے۔ ہر وہ امام جو ہمارے درمیان بدعہدی کرے یا اپنے اجزائے احکام میں سے کسی حکم میں ظلم کے راستے کو اختیار کرے تو اس کی امامت کا حق باطل ہو جاتا ہے اور لوگوں پر اس کے احکامات کی تابعداری لازم نہیں رہتی۔ خبردار، اس وقت تک شادی نہ کرنا جب تک تو تمام اخراجات کی کفالت نہ کر لے۔ وقت کبھی بھی نہیں تھمتا، خواہشات کبھی ختم نہیں ہوتی۔ اپنا زیادہ وقت اللہ کی عبادت میں صرف کرو تاکہ آخرت کا میٹھا پھل پا سکو۔ ابلے ہوئے چاولوں کے پانی میں دودھ اور شہد ملا کر روز چہرے پر لیپ کریں، 4 دن بعد چہرہ جوان ہو جائے گا۔ اپنی 5 نمازیں جامع مسجد میں ادا کیا کرو اور ہر نماز کے بعد یہ اعلان کیا کرو کہ اگر کسی کو کوئی ضرورت ہو تو وہ مجھ سے رابطہ کر سکتا ہے۔ جو انسان ناجائز ذرائع سے آمدنی حاصل کرتا ہے وہ آمدنی اس انسان کے کام نہیں آتی، ایسی آمدنی سراسر خسارے کا سودا ہے۔ جو انسان تنگ نظر ہوتا ہے وہ ضرور قیامت کے روز شرمندگی اٹھائے گا۔ رنگوں میں اللہ کی حفاظت اور حکمت کے الگ الگ نور ہیں، اس لیے کوئی شے رنگ کے بغیر نہیں ہے۔ اگر دولت مند ہونا چاہتے ہو تو صبح سحری کے وقت 41 بار یا حسیبو اور 7 بار سورہ کوثر اول و آخر درود شریف پڑھ لیا کرو، جلد دولت مند ہو جاؤ گے انشاءاللہ۔ ہمہ وقت تمنا شکم سے عری رکھنے والا کبھی بھی وصال الہی سے ہمکنار نہیں ہو سکتا۔ ارادہ الہی میں گم ہو جاؤ، ہمہ وقت کرب سے نوازے جاؤ گے۔ کسی پر الزام نہ لگاؤ، کسی کی عیب جوئی نہ کرو۔ عیبوں کی پردہ پوشی کرنا ایک مسلمان کا فرض ہے۔ اگر تم کسی کے عیبوں پر پردہ پوشی نہیں کرو گے تو خدا بھی تمہارے کسی بھی عیب پر پردہ پوشی نہیں کرے گا۔ تباہی اور بربادی ہے ہر اس شخص کے لیے جو دوسروں کے عیب ڈھونڈتے اور لوگوں کی پیٹھ پیچھے برائیاں کرتے ہیں۔ نفرتیں تو انسان کا بنایا ہوا ذاتی مسئلہ ہے، ورنہ قدرت تو محبت کا درس دیتی ہے۔ ہر رکاوٹ میں کوئی نہ کوئی بہتری چھپی ہوتی ہے اور یہ بات اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ جو کچھ تمہارے پاس ہے سب فانی ہے اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہی رہنے والا ہے۔ مزید اچھی ویڈیوز کے لیے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔